بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آج ہم 9th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں اور آج ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ نئے چیپٹر کی ابتدا میں چند اہم اور ضروری باتیں ہیں جو آپ سے میں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈیلی بیسس پہ جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ آپ نے گوگل کلاس روم کے اندر یا جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں اس میں متعلقہ ٹیچر کے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے ہر منتھ کی، تو اس ڈیٹ میں آپ نے ریٹن ورک جو ہے وہ بھی لا کر کالج میں اسکول میں سبمٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا منتھلی رزلٹ بن سکے۔ چلیں بیٹا ہم اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سبق کا نام ہے آرام و سکون۔ اس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج صاحب، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے سبق جو پڑھے ہیں، کوئی مضمون تھا، اس طریقے سے کوئی سفر نامہ تھا، یا مختلف ان کے صنف ادب کے اعتبار سے ان کے عنوانات تھے، تو یہ ڈرامہ ہے۔ اور ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے، تو امتیاز علی تاج صاحب کے یکبابی ڈراموں سے یہ ڈرامہ لیا گیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ ڈرامہ ہے اور یک بابی ڈرامہ ہے۔ یک بابی ڈرامے سے مراد وہ ڈرامہ ہے جو ایک ہی قسط میں آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں، اور یہ سید امتیاز علی تاج صاحب کا خاصہ ہے۔ وہ جو یک بابی ڈرامے لکھتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ تو آج کا جو ہمارا ڈرامہ ہے آرام و سکون، یہ آرام و سکون یہ کون سا مرکب ہے؟ آپ کو مرکبات پڑھائے گئے تھے، تو بالکل یہ مرکب عطفی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ یہاں پر جو واو آیا ہوا ہے یہ حرف عطف ہے، یہ مرکب عطفی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ڈرامے کے جو کیریکٹرز ہیں، جو کردار ہیں، ان کی طرف۔ ڈرامے کے اندر ایک کردار آپ کو ملے گا ڈاکٹر صاحب کا، ایک کردار ملے گا میاں کا۔ یہ پیشنٹ ہیں، مریض ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ ایک کردار بیوی کا ہے، ایک کردار نوکر کا ہے جس کا نام للو ہے، جس کا نام کیا ہے؟ للو ہے۔ ایک کردار پڑوسی کا ہے جو آپ کو ہارمونیم بجاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر ایک کردار فقیر کا ہے اور ایک کردار ننھا۔ ننھا یہ ان کا بیٹا ہے، میاں اور بیوی جو دو کردار ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مصنف کے حالات کی طرف۔ ڈرامہ یا کوئی بھی مضمون یا جو سبق ہوتا ہے اس کے مصنف کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس پائے کا مصنف ہے، اور پھر وہ سبق جو ہے وہ بھی کس پائے کا ہے۔ تو اب آپ اپنے ہاتھ میں اپنی پینسل اور اپنی کاپی لے لیں، اور جو میں بک کے اندر آپ کو انسٹرکشن دوں گا کہ بھئی یہ آبجیکٹو ہیں، آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے، اور ٹھیک آنسر اپنے پاس آپ کاپی کے اوپر لکھتے رہیں گے۔ تو آ جاتے ہیں مصنف کے حالات کی طرف۔ ایک تو وہ ہیں جو صاحب کتاب نے لکھی ہیں، اور ایک ہم اپنے انداز میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مصنف جو ہیں ان کی پیدائش ہے 13 اکتوبر 1920 کو۔ 13 اکتوبر 1920 یہ آپ کا پہلا آبجیکٹو ہے کہ مصنف امتیاز علی تاج نام ہے، پیدائش ان کی 13 اکتوبر 1920 کو ہے۔ اب ان کے والدین، والد کا نام مولوی ممتاز علی ہے، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ کیا نام ہے؟ مولوی ممتاز علی۔ اور والدہ کا نام کیا ہے؟ محمدی بیگم۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ محمدی بیگم۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو صاحب کتاب نے نہیں لکھی، لیکن میں نے یہاں پر پوائنٹس میں آپ کے سامنے لکھ لی ہیں۔ بیوی کا نام حجاب اسماعیل ہے۔ یہ میں اس وجہ سے ابھی بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کہ آپ اپنے پاس لکھیں، آبجیکٹو آ سکتے ہیں۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ حجاب اسماعیل۔ اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ یاسمین۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ یاسمین۔ یہ سارے آبجیکٹو ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ آبجیکٹو ہیں، جو آپ نے ابھی سے اپنے پاس لکھ لینے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان باتوں کی طرف جو صاحب کتاب نے لکھی نہیں ہیں، ہم پہلے ان کو بتا دیتے ہیں۔ مولوی ممتاز علی اور ان کی جو والدہ ہیں محمدی بیگم، یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب تھے، اور مولوی ممتاز علی صاحب نے دارالاشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا
1898 میں। کب قائم کیا دارالارشاد؟ 1898 میں۔ یہ بھی آپ کا آبجیکٹو ہے۔ یہ 1898 میں اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ کے ذہن میں ہو، تو ایک مشہور شخصیت ہیں، ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ہاں، سر سید احمد خان صاحب کا انتقال 1898 میں ہوا ہے۔ تو دارالارشاد بھی اسی سال میں بنایا مولوی ممتاز علی صاحب نے۔ اور اس ادارے کی پہلی مدیر جو تھیں وہ ان کی بیگم محمدی بیگم تھی۔ یہ بھی بہت بڑی ادیب تھیں اور عورتوں کے لیے مضامین، بچوں کے لیے کہانیاں یہ لکھا کرتی تھی۔ دارالارشاد میں سب سے پہلے جو رسالہ شائع ہوا وہ تھا تہذیب نسواں۔ نسواں نساء سے نکلا ہے، عورت کو کہتے ہیں، یعنی عورتوں کی تہذیب کے لیے، عورتوں کی تربیت کے لیے انہوں نے رسالہ نکالا، اور اس کی پہلی مدیرہ تھیں وہ محمدی بیگم تھی۔ یہ تہذیب نسواں بر صغیر کا پہلا رسالہ ہے، ہفت روزہ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہفت روزہ، پہلا ہفت روزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1909 میں اسی ادارے سے پھول نام کا ایک رسالہ شائع ہوا۔ پھول، یہ پھول میں کیا چیز تھی؟ پھول میں محمدی بیگم کی لکھی ہوئی بچوں کی کہانیاں، اکثر وہ کہانیاں اس پھول کے اندر شائع ہوئی۔ اور 1908 میں محمدی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ مراد یہ ہے کہ مصنف کی والدہ 1908 میں فوت ہو چکی تھیں، اور اس وقت امتیاز علی تاج صاحب صرف 8 سال کے تھے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ 8 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کے ساتھ اور جو باتیں ہیں وہ ہم کتاب کے جو ہمارے رائٹر ہیں ان کے انداز میں پڑھتے ہیں، اور جو چیز بحث طلب ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ نے اب بھی اپنے ہاتھ میں اپنی پینسل اور ساتھ میں کاپی لے لینی ہے، اور آبجیکٹو ساتھ ساتھ لکھتے رہنا ہے، اور ساتھ میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ بک پر بھی میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 13 اکتوبر 1900 کو امتیاز علی تاج صاحب پیدا ہوئے ہیں، اور وفات ان کی میں نے آپ کو نہیں بتائی کیونکہ اینڈ میں ہم بتائیں گے، لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ 19 اپریل 1970، ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ سید امتیاز علی تاج صاحب لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی آبجیکٹو ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے، لاہور کو انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شمس العلماء، شمس العلماء مولوی ممتاز علی، مولوی ممتاز علی، اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ محمدی بیگم تھا۔ اب یہاں ایک بات تو آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ ان کے والد کا نام شمس العلماء، یہ علماء نہیں ہوتا، اکثر لوگ جو ہیں وہ علماء پڑھتے ہیں، یہ علماء نہیں، علماء ہے۔ شمس العلماء، یہ اس وقت حکومت برطانیہ یہ لقب دیا کرتی تھی، خطاب دیا کرتی تھی ان لوگوں کو جو بڑے عالم ہوتے تھے، تو انہیں یہ خطاب دیا گیا تھا شمس العلماء کا۔ اور والد کا نام مولوی ممتاز علی ہے، یہ میں نے انڈر لائن کر دیا، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ تاج صاحب نے لاہور میں تعلیم پائی، تعلیم انہوں نے لاہور میں حاصل کی۔ علمی اور ادبی ذوق، ذوق کہتے ہیں شوق کو، ٹھیک ہے، انہیں ورثے میں ملا۔ ورثہ جو چیزیں آباء و اجداد سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وراثت میں ملتی ہیں، ملا تھا۔ ان کے والد اور والدہ کا اس ذوق کی پرورش میں بڑا ہاتھ تھا۔ والد اور والدہ چونکہ دونوں بہت بڑے ادیب تھے، اور میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ 1898 میں انہوں نے اپنا دارالارشاد قائم کیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ ہفت روزہ تہذیب نسواں نکال رہے تھے، اور والدہ بھی بچوں کے لیے کہانیاں اور عورتوں کے لیے مضامین لکھا کرتی تھی۔ زمانۂ طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے شائع کیا، ٹھیک ہے جی۔ کہکشاں، یہ جو گلیکسیز ہوتی ہیں آسمان میں، یہ کہکشاں، یہ کب قائم کیا؟ 1918 میں۔ اس وقت صرف امتیاز علی تاج صاحب کی عمر 18 سال تھی، اور 3 سال تک یہ رسالہ جاری رہا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ یہ بھی آپ اپنے پاس جو ایکسٹرا باتیں بتا رہا ہوں یہ بھی لکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ 3 سال تک یہ رسالہ جاری رہا، جو ادبی اعتبار سے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ادبی رسالوں میں سب سے پہلا یہ رسالہ تھا۔
جو ادبی اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا۔ رسائل رسالے کی جمع ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامیٹک سوسائٹی کے سرگرم کے معنی ہیں پرجوش، کیا ہیں؟ پرجوش رکن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے 15 سال کی عمر میں سب سے پہلی جو ان کی پرفارمنس تھی 15 سال کی عمر میں میٹرک کی، اور اس کے بعد جب لاہور کالج میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے سید ہوس نامی ایک ڈرامہ تھا جو آغا حشر کاشمیری صاحب کا لکھا ہوا تھا، اس میں ایک لڑکی کا کردار ادا کیا، فیمیل کا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ باصلاحیت فنکار تھے، کہ لڑکا تھے لیکن لڑکی کا کیریکٹر انہوں نے ادا کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ باصلاحیت فنکار تھے۔ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی تھی، جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے انگریزی ڈرامے کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے فنی امور سے آگاہی حاصل کی، اویئرنیس، پہچان، ٹھیک ہے، اور وہ ڈرامے ہی کے ہو کر رہ گئے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈرامہ ان کی پہچان بن گیا۔ آسان ترجمہ کہ جہاں پر ڈرامے کا نام لیا جاتا تھا تو امتیاز علی تاج کا نام ضروری لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ 22 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ انڈرلائن کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا۔ یہ بھی آپ لکھیں کہ انارکلی کب لکھا گیا؟ 22 سال کی عمر میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور 1932 میں، ٹھیک ہے، جب یہ 32 سال کے تھے 1932 میں یہ شائع ہوا۔ 22 سال کی عمر میں 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں پہلی مرتبہ پرفارم کیا گیا۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور انارکلی اس موضوع پر بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں، بہت سارے ڈرامے بھی بن چکے ہیں، اور اسٹیج پر بہت زیادہ اس کو پرفارم بھی کیا جا چکا ہے۔ اب یہ کیسا ڈرامہ ہے آگے میں ایک لفظ میں جب تشریح آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ انارکلی لکھا، اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ 1920 میں جب یہ امتحان دے رہے تھے، ایک دن کالج میں بیٹھے ہوئے، پیپر جب مکمل ہو گیا، ٹائم باقی تھا، تو انہوں نے آخری جو پیج ہوتا ہے، ایکسٹرا پیج جو دیا جاتا ہے، اس پر خود سے کچھ لکھنا شروع کیا، اور جب پیپر کا وقت ہو گیا، واپس کیا گیا پرچہ، تو انہوں نے وہ صفحہ پھاڑ کر اپنی جیب میں ڈالا، اور جب گھر آئے اور اس کہانی کو ترتیب دیا تو وہ انارکلی کی کہانی تھی۔ مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی انہوں نے اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا، اور اس وقت کو اتنا قیمتی بنایا کہ وہی انارکلی ان کی پہچان بن گئی، جو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنگ میل، سنگ فارسی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، آپ کو بار بار بتایا گیا۔ سنگ میل یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بنیادی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اور المیہ میں نے اوپر معنی لکھا ہے دردناک قصہ ہے۔ دردناک قصہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انارکلی ایک لڑکی ہے جو کنیز ہے، خادمہ ہے اکبر بادشاہ کی، اس کا واقعہ اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور انارکلی کا اصل نام نادرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ نادرہ اس کا اصل نام تھا۔ اور یہ انارکلی خوبصورت بہت زیادہ تھی، اس لیے اکبر بادشاہ نے اس کو انارکلی کا لقب دے دیا تھا، اور اس پر اکبر کا بیٹا سلیم عاشق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی کہانی چلتی رہی، اور اینڈ میں انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا، مار دیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ رومانی المیہ ہے، رومانٹک ڈرامہ ہے لیکن دردناک قصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ دردناک قصہ ہے، رومانی المیہ، اور فنی اعتبار سے اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں۔ مغربی ڈرامے جس طریقے سے شیکسپیئر لکھتے تھے یا باقی بڑے بڑے ادیب لکھتے تھے، تو ان کے ڈراموں سے کسی بھی طرح، کسی بھی معیار کے اعتبار سے، چاہے کیریکٹر کے اعتبار سے ہو، اسکرپٹ کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ ان دونوں کو آپس میں موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو کسی اعتبار سے بھی یہ مغربی ڈراموں سے کم نہیں ہے۔ تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ بھی لکھتے ہیں، اور دوسروں کے ڈراموں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، نقاد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کئی ڈراموں، ناولوں اور افسانوں کے تراجم بھی کیے،
तराजिम तर्जुमा की जमा है, तराजिम किए। ख़ास तौर पर शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामों के इन्होंने तर्जुमे किए हैं। इसके अलावा चचा छक्कन मिज़ाह के मैदान में उनकी बेहतरीन तसनीफ़ है। अब ये चचा छक्कन क्या है? ये एक कैरेक्टर है, जैसे आपका कैरेक्टर होता है स्पाइडरमैन या निंजा टर्टल होता है, या कोई भी आप अपना पसंदीदा कैरेक्टर ले लें जो हर ड्रामे में एक नया रोल लेकर आता है। तो चचा छक्कन जो हैं ये भी एक मिज़ाहिया किरदार थे जो हर किस्त में एक नया रोल लेकर आ जाते थे, तो ये उनकी पहचान बना। चचा छक्कन जो है ये उनकी पहचान बना। ठीक है जी। मिज़ाह के मैदान में उनकी बेहतरीन तसनीफ़ है। ताज साहब का अंदाज़े तहरीर सरीस आपको पता है सादा और रवा है, हर बात बेतकल्लुफ़ कहते हैं। बेतकल्लुफ़ ऐसी बात जो घुल मिल कर कही जाए, जिसमें शर्म और झिझक ना हो। घुल मिल कर रहना बेतकल्लुफ़ हो जाने को कहते हैं। ठीक है जी, घुल मिल कर कह देते हैं। उन्होंने अपने ड्रामों में मगरिबी ड्रामे की खुसूसियात, अब मगरिबी ड्रामे की खुसूसियात क्या हैं तो ये आपको बता दी गई हैं। कोई आपसे ये पूछे कि भाई उनके इम्तियाज़ अली ताज साहब के ड्रामे की खुसूसियात क्या हैं, तो आप ये लिखेंगे। कौन सी? नंबर 1 तसादुम कहते हैं टकराव को। ठीक है जी, तसादुम किसको कहते हैं? टकराव को। हैरत, जैसे कोई चीज़ ड्रामे में ऐसी आ जाती है कि हम देखते हैं हमारी आंखें भी खुली रह जाती हैं, मुंह भी खुला रह जाता है कि ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। हैरत, उनके ड्रामों में ये चीज़ पाई जाती है। ख़ुद कलामी, अपने आप से बातें करना। आपने बाज़ दफ़ा ड्रामों में देखा होगा कि कैरेक्टर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। और कशमकश, खींचा तानी। ठीक है जी, कशमकश की कैफियत ड्रामों में पाई जाती है, को बड़ी खूबसूरती से अपनाया है। ये मगरिबी ड्रामे की खुसूसियात थी जो सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने अपने ड्रामों के अंदर भी लाई और अपने ड्रामे को मगरिबी ड्रामों के बराबर मेयारी तौर पर बराबर करने की कोशिश की है। उनके बाज़ ड्रामे और कहानियाँ अंग्रेज़ी अदब से माखूज़ हैं। माखूज़ किसको कहते हैं जी? लिए गए, अखज़ शुदा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि माखज़, इस ड्रामे का माखज़ क्या है? इम्तियाज़ अली ताज के यकबाबी ड्रामे से लिया गया है। ठीक है जी, माखज़ कहते हैं लिया गया, माखूज़ लिए गए हैं। मगर उनमें कमाल यह है कि वो इस खूबसूरती से मकामी रंग में रंगे हुए हैं कि अखज़ शुदा मालूम नहीं होते। अखज़ शुदा, ठीक है जी, अखज़ शुदा नहीं, अखज़, खा के ऊपर ज़बर है। अखज़ शुदा लिए गए मालूम नहीं होते। उनका छोटा बड़ा हर किरदार अपनी इनफिरादियत आप जैसे कहते हैं ये चीज़ दूसरों से मुनफरिद है, जुदा है, अलग है। हर किरदार अलग होता है। इनफिरादियत का इजहार इस तरह करता है कि हमें जीता जागता नज़र आता है। ताज साहब का उसलूब, ठीक है, तरीक़ाकार नसर निगारी का, नसरी तहरीर लिखना, ठीक है, का शाहकार है। नसर निगारी का शाहकार है। शाहकार, शाह आपको पता है बादशाह को कहा जाता है, कार काम को कहा जाता है। मुराद यह है कि बड़ा काम या कारनामा है। तो इस पैराग्राफ में हमने मगरिबी ड्रामे की खुसूसियात पढ़ी हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो उन्होंने तर्जुमा किया है वो ये नहीं लगता कि तर्जुमा है, बल्कि हकीकत में वही ड्रामा नज़र आता है। वो 19 अप्रैल 1970 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और लाहौर में दफन हुए। ये 19 अप्रैल 1970 को कातिलों ने उन्हें कत्ल किया था। ये अपनी तबी मौत नहीं मरे हैं, बल्कि किसी ने इन्हें कत्ल कर दिया। और इन्होंने अपने वक्त के मशहूर फिल्में भी लिखी हैं और ड्रामे भी लिखे हैं। और इनका एक रेडियो पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम चलता था, पाकिस्तान हमारा है। ये 1948 में चला था और इसमें मुहाजिरीन की आबादकारी और उन्हें हौसला देने के लिए ये अपनी तहरीरें शामिल करते थे और वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो आए अब हम अपने ड्रामे की तरफ चलते हैं। तो बेटा ड्रामे का नाम है आराम व सुकून। मैंने आपको बताया था कि आराम व सुकून ये मुरक्कब अतफ़ी है और ये एक मकालमाती ड्रामा है। जैसे मकालमा होता है, दो आदमियों के दरमियान बातचीत होती है, ये उस अंदाज में लिखा गया ड्रामा है। तो इसमें पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा था वो क्या था? डॉक्टर साहब का। वो किसका कैरेक्टर था? डॉक्टर साहब का कैरेक्टर था।
اب ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد، فکر، سوچ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ معائنہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں چیک اپ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے چیک اپ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، حرارت، بخار ہو گیا ہے۔ یہ حرارت کا لفظ حر سے نکلا ہے، عربی زبان میں گرمی کو کہتے ہیں۔ تو جب جسم میں گرمائش زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو حرارت گرمی کو کہتے ہیں، حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بخار اس وجہ سے ہوا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تشخیص جو مرض کی ہے وہ بتا دی ہے۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام کے 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ اب بیوی نے شکایت شروع کر دی کہ صبح جلدی چلے جاتے ہیں اور شام کو لیٹ آتے ہیں۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ دوا نہیں، آرام کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بلا کر، الجھنیں مسائل، الجھن کے معنی کیا ہیں جی؟ مسائل بلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بحال کے معنی کیا ہیں جی؟ درست ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو بحال، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے ساتھ ساتھ معنی لکھیں، آپ بھی اپنے ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیں۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، 20، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی بات بہت زیادہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے 100 بار نہیں کہا، حالانکہ 100 بار تو نہیں کہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہتی ہے 20 مرتبہ، مراد بہت زیادہ، کئی مرتبہ میں نے اوپر معنی لکھے، بہت زیادہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نہ کیا کرو، نصیب دشمناں صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمناں، دشمنوں کو نصیب ہو، یعنی یہ پریشانی جو ہے وہ آپ کو لاحق نہ ہو، آپ کے دشمنوں کو لگ جائے۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا، خاک اثر نہیں ہوتا، بالکل اثر نہ ہونا۔ خاک لغوی معنی مٹی کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مٹی کو کہتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ان کو میں روز کہتی ہوں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے، بے طرح بہت زیادہ کام ہے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے ڈرامے کی ابتدا بھی کر لی ہے، تو آج کے سبق کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ تو بیٹا مین پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ سبق کا نام آرام و سکون ہے، مصنف امتیاز علی تاج صاحب ہیں، صنف ادب کے اعتبار سے ڈرامہ ہے، اور ماخذ کیا ہے؟ امتیاز علی تاج کے یکبابی ڈراموں سے لیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے جو کیریکٹرز ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک میاں ہے۔ میاں جو ہیں یہ مریض ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ایک کردار بیوی کا ہے، ایک کردار للو کا ہے، یہ نام ہے اور یہ گھر کے نوکر ہیں۔ پڑوسی کا ایک کردار ہے جو ہارمونیم بجاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک کردار فقیر کا ہے جو باہر صدا لگاتے ہوئے نظر آئے گا، اور ایک ننا ہے، ننا مراد ان کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مصنف کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا نام، والد صاحب کا نام مولوی ممتاز علی اور والدہ کا نام محمدی بیگم ہے۔ بیوی کا نام حجاب اسماعیل ہے اور بیٹی کا نام یاسمین ہے۔ انہوں نے جو پہلا کردار ادا کیا تھا وہ سید حوث میں ادا کیا تھا اور ایک لڑکی کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ سید حوث آپ کو بتا دوں کہ یہ آغا حشر کاشمیری صاحب کا ڈرامہ ہے۔ کہکشاں جو ادبی رسالہ، پہلا ادبی رسالہ بر صغیر کا، وہ شائع کیا انہوں نے، مصنف نے 1918 میں، اس کا نام کہکشاں تھا۔ اور مصنف کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں انارکلی، یہ آپ کو بتایا کہ 1922 میں لکھی، یہ ڈرامہ لکھا اور 1932 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ چچا چھکن جو ہے یہ ان کی مزاحیہ تحریر تھی۔ قرطبہ کا قاضی، سازش اور یہودی کی لڑکی اور پاکستان ہمارا ہے، یہ پروگرام ان کا ریڈیو پاکستان سے تب چلتا تھا جب پاکستان بنا، اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے یہ پروگرام کیا کرتے تھے اور اپنی تحریریں اس میں شامل کیا کرتے تھے۔ 19 اپریل 1970 کو نامعلوم قاتلوں نے انہیں آ کر قتل کر دیا، اور یہ عظیم شخصیت جنہوں نے اردو ادب کی بہت زیادہ خدمت کی،
اس جہان فانی سے رخصت ہو کر اگلے جہان میں چلے گئے۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بیٹا آپ نے جتنے بھی آبجیکٹیو بتائے ہیں سارے کے سارے آپ نے لکھ لینے اور مجھے شیئر کر دینے، اور ریٹن جو ورک ہے وہ آپ نے جو ڈیٹ دی گئی ہے اس پہ کالج میں لا کر جمع بھی کروا دینا ہے۔ کوئی اور بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو وہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔